الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اس ایک اللہ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، تمام مخلوقات کا سردار بنا کر کھڑا کیا۔ پھر اللہ کا ہم پر کرم ہوا کہ اس نے صرف ہمیں انسان نہیں بلکہ مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا۔ دنیا کی تمام نعمتیں ہمیں مل جاتی اور اسلام کی دولت سے اگر ہم محروم رہتے تو یہ میری اور آپ کی اس دنیا کے اندر بھی اور آنے والی دنیا کے اندر بڑا خسارہ ہوتا۔ ہم اس بات پر اللہ کا اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ لاکھوں ان کروڑوں درود اور سلام و تمامی نبیوں پر، خاص کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین، یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائی اور ایک اور رمضان سے ہم تمام کی ملاقات فرمائی، ورنہ کتنے لوگ تھے جو ہماری صفوں میں گزشتہ رمضان میں اس کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے یا ہمارے ساتھ روزہ انہوں نے کھولا، سحری اور افطار کی، وہ ہمارے رشتہ دار تھے، بھائی تھے، دوست تھے، لیکن اللہ نے ان کی زندگی کی مہلت کو مکمل کر دیا اور اس دنیا سے وہ لوٹ کر چلے گئے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائی اور ایک اور بہترین مہینہ رمضان سے ہم تمام کی ملاقات فرمائی۔ محترم سامعین، یہ بات میں اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی کا مقصد ہے، انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ کیا ہے۔ پھر یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک حیوان میں، جانور میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ ایک حیوان یا کوئی چڑیا یا کتا اپنی زندگی کو بے مقصد گزار سکتا ہے، اپنی زندگی کو بغیر کسی آبجیکٹو کے تحت گزار سکتا ہے، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی اور اپنی زندگی میں کوئی کام ایسا نہیں کرتا، حتیٰ کہ پانی پینے کا بھی جو کام ہے وہ بغیر مقصد کے پورا نہیں کرتا۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک چھوٹی سی گلاس آپ لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پیاس بجھ جائے، لیکن آپ ایک گلاس پانی پیتے ہیں، 2 گلاس پانی پیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اگر آپ کی پیاس نہیں بجھتی تو آپ وہ پانی نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ میں اور آپ کھانا کھاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بھوک مٹ جائے۔ اس طرح دنیا کے جتنے کام میں اور آپ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، آپ 24 گھنٹے کے اندر دیکھیے ایک کام بھی ایسا نہیں ہوگا جو بغیر مقصد کے ہم کرتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی زندگی، اتنی بڑی کائنات، 60-70 سال کے لیے مجھے اور آپ کو اتنی زیادہ صلاحیتیں، توانائیاں، اتنی زیادہ قوتیں، اتنی زیادہ نعمتیں کیا بے مقصد ہی ہمیں دے دی گئی؟ کیا بغیر کسی مقصد کے یہ دنیا ہمارے حوالے کر دی گئی؟ کیا اس دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یہ انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے جب چھوٹی چھوٹی چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور جب تک اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا ہم اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، تو کیا اس پوری دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ دوستو اور ساتھیو، قرآن نے اس کا جواب دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، وہ ہماری بندگی بجا لائیں۔ تو گویا یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کی زندگی کا 60-70-80 سال یا جو بھی مہلت اس دنیا کے اندر ملی، انسان کی زندگی کا مقصد خدا کی عبادت ہے، بندگی رب ہے، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ پھر اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مقصد دے کر انسانوں کو چھوڑ نہیں دیا،
بلکہ ان کو پریکٹس کرانے کے لیے ایک پورا سسٹم تیار کیا تاکہ انسانوں کو اس بندگی کرنے کی، اس عبادت کرنے کی پوری مشق ہو، پوری ٹریننگ ان کو حاصل ہو۔ کیسے کیا؟ عبادات کا ایک پورا نظام ہے۔ نماز کو رکھا گیا، دن میں 5 مرتبہ نماز کو فرض کر دیا گیا تاکہ انسان کو بار بار یہ بات یاد آتے رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، میں بڑا نہیں ہوں، مجھے اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی کی باتوں کو ماننا ہے، اسی کی اطاعت کرنا ہے، چاہو نہ چاہو اپنے آپ کو، اپنی پیشانی کو اس کے سامنے ذلیل کر کے جھکا دینا ہے۔ یہ دن میں 5 مرتبہ نماز مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہے۔ نماز اپنے آپ میں جو عبادت ہے وہ اس بڑی عبادت کے لیے مجھے اور آپ کو تیار کر رہی ہے جو زندگی بھر مجھے کرنا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اس مہینے کے اندر روزے فرض کیے گئے، تقریباً 30 دن کے روزے، 1 مہینہ پورا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی غیر معمولی ٹریننگ ایک آدمی کو اس روزوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو اس کا مقصد ہوتا ہے، دوسرا اس مقصد کو پورا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ روزوں کا مقصد بتا دیا گیا کہ روزے کا مقصد یہ ہے شاید تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کی جتنی دیگر عبادتیں میں اور آپ کرتے ہیں، شاید نماز کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ ریاکاری ہو، کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، لیکن روزہ مخفی عبادت ہے، چھپی ہوئی عبادت ہے۔ 12 گھنٹے 14 گھنٹے آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اپنے جسم کو کس طرح مولڈ کرتے ہیں کہ صبح 3:30 4 بجے 4:30 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا نارمل شیڈیول نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ روزے کی حالت میں ایمان ایک انسان کا غیر معمولی لیول پر اونچا ہو جاتا ہے۔ آپ کسی معمولی بچے کو جا کر کوئی کھجور دیجئے، کوئی کیک دیجئے، اگر وہ روزہ ہے تو آپ کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ کر دیجئے، وہ ایک ہاتھ تک نہ لگائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا ایمان ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس بات پر بھروسہ کر رہا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے دیکھے نہ دیکھے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان کی مضبوطی کی غیر معمولی ٹریننگ ایک رمضان میں ایک آدمی کو حاصل ہوتی ہے۔ بغیر اس بھروسے کے کوئی 14-15 گھنٹے بھوکے نہیں رہتا۔ آپ کسی کو 1 گھنٹے بغیر پیسے دے کے کھڑائیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی بغیر پیسے آپ کے کام کرنے والا نہیں ہے۔ جب تک کہ انسان کے شعور کے اندر یہ بات داخل نہ ہو جائے کہ اس کائنات کے اندر ہمیشہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہے، میں چاہے اکیلے میں ہوں، اندھیرے میں ہوں، اجالے میں ہوں، گروپ میں ہوں، انڈیویجول ہوں، کوئی نہ کوئی مجھے واچ کر رہا ہے۔ یہ ایک احساس پورا روزے کے ذریعے ڈیولپ کرایا جاتا ہے۔ پھر دوسرا احساس، ایک طرف تو خدا مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے یہ احساس، دوسرا آخرت کی امید۔ کیوں روزہ رہتا ہے انسان؟ کوئی مزدور بغیر پیسے کے کام نہیں کرتا۔ آپ کسی سے مزدوری کرا لیجئے، 1000 1200 15 روپے سے کم وہ تیار نہیں ہوتا، لیکن ایک مسلمان کیوں 14 گھنٹے بھوکے رہتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اس لیے بھوکا رہتا ہے کہ کل قیامت کے دن میرے خدا کے پاس اس کا اجر ملے گا۔ گویا آخرت پر اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ایک طرف توحید اس کا مضبوط ہو رہا ہے، خدا کے تعلق جو تصور ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے، دوسری طرف آخرت کا عقیدہ اس کا مضبوط ہو رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر مجھے اس کا کوئی انعام ملے۔ اس میں سے کتنے لوگ ہیں 4th 5th کلاس کے بچے روزہ رہنے کے لیے شرارت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے سامنے ضد کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے گا، اس کا انعام مرنے کے بعد مجھے ملے گا۔ تو گویا ایک روزہ غیر معمولی ٹریننگ مجھے اور آپ کو ہمارے عقیدے توحید کو مضبوط کرتا ہے، ہمارے عقیدے آخرت کو مضبوط کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی ایکسٹریم ٹریننگ کے بعد بھی آج مسلمان کی عبادتیں بے اثر کیوں ہو گئی؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ، ان کا یہ سمجھنا ہے، یہ ماننا ہے کہ صرف نماز کی حد تک عبادت ہے، صرف رمضان کے روزوں کی حد تک عبادت ہے، اگر پیسہ کما لیے تو حج جانا یہ عبادت ہے، اس کے علاوہ انسان جو چاہے کر سکتا ہے۔
اصل خرابی یہاں پر ہے. یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ نماز روزہ اپنے آپ میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ عبادتیں مجھے اور آپ کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کر رہے ہیں جو 24 گھنٹے 50 سال 60 سال اپنی پوری زندگی مجھے اور آپ کو کرنا ہے. ابھی T20 ورلڈ کپ چل رہا ہے، بچوں کو معلوم ہے کہ اصل میچ سے پہلے پریکٹس میچ کھلائی جاتی ہے، یا پھر ایگزام سے پہلے پری فائنل ایگزام ہوتا ہے. پری فائنل ایگزام یا پریکٹس میچ اپنے آپ میں کوئی مکمل نہیں ہوتا. اصل میچ یا اصل ایگزام تو وہ ہے جو ریئل جا کر وہ لکھتا ہے. ٹھیک اسی طرح یہ نماز، یہ روزے، اس کا ثواب ہے، یہ اپنے آپ میں عبادت ہے، لیکن یہ عبادت سے اللہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے اندر اس کی عبادت کریں. اگر مجھ جیسا بیوقوف کوئی سمجھتا ہے کہ میں تو 5 منٹ نماز پڑھ لیا، میں تو 30 دن کے روزے رہ لیا، میں تو حج کر لیا اور کچھ پیسے آ گئے تو میں نے زکوٰۃ دے لیا، اب میں اپنی مرضی کی زندگی بسر کر سکتا ہوں، تو اس نے روزوں کے ذریعے، نماز کے ذریعے بہت زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا. یہ عبادتیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ ہے ہی اسی لیے کہ انسان کو ان کی پوری زندگی کی عبادت کے لیے تیار کیا جائے. عبادت کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ عبادت یہ ہے، تقویٰ یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو عادت ہو جائے کہ کیا یہ کام سے اللہ خوش ہوتا ہے. جس طرح روزے کے اندر کوئی پانی پینے سے پہلے یا کچھ چیز کھانے سے پہلے ہم وقت بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی 5 منٹ باقی، ہم نہیں کھا سکتے ورنہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک یہی عادت انسان کو اپنی پوری زندگی کے اندر ہو جانی چاہیے. اتنی ایکسٹریم ٹریننگ کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ شوال کے دن ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. شوال کے دن ہم سب آزاد محسوس کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے صرف رمضان کو عبادت سمجھا. ہم نے سمجھا کہ یہ جو خدا ہے یہ صرف رمضان کے اندر ہمیں آبزرو کر سکتا ہے، رمضان کے بعد وہ آبزرو نہیں کر سکتا. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نماز کے اندر وہ مجھے دیکھ سکتا ہے، مسجد کے باہر وہ خدا نہیں ہے، میں جیسے چاہے اپنی زندگی بسر کروں. نعوذ باللہ من ذالک. خدا کے بارے میں اتنا جاہلانہ اور اتنا احمقانہ تصور مجھے اور آپ کو صرف خدا کے پاس گمراہی کے اندر یا پھر عذاب کے اندر لے ڈوبے گا. خدا کے سلسلے میں یہ عبادتیں یہی تصور پیدا کرنے کے لیے ہیں کہ میری زندگی کا، اس کائنات کا، پوری دنیا کا چلانے والا اللہ ہے، اور میری کامیابی اسی میں ہے کہ میں اسی کی عبادت کروں، اسی کی اطاعت کروں، اسی کے سامنے جھک جاؤں. آپ اندازہ لگائیے کہ جب انسان کی زندگی میں اللہ کے تعلیمات پریورٹی میں آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد انسان کو کوئی قربانی دینا یا کوئی خیرات کرنا، صدقہ کرنا یا اس کی راہ میں جدوجہد کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب انسان کی زندگی میں یہ کلیئرٹی آ جائے. آپ اندازہ لگائیے کتنے واقعات ہم نے دیکھے کہ موت کے وقت، آخری وقت پڑا ہوا ہے، جنگ احد کا میدان ہے، ایک صحابی کا جان کنی کا عالم ہے، پانی وہ کہہ کر پکارتے ہیں. جب ان کو پانی پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں، ابھی پانی پی رہے تھے کہ بازو سے آواز آتی ہے پانی. وہ کہتے ہیں کہ پہلے اس آدمی کو پلا دو. اپنی زندگی پر رسک لے کر دوسرے کو پلانا یہ صرف اور صرف وہ بندہ کر سکتا ہے جس کو خدا کے اوپر مضبوط ایمان ہو، جس کو جنت کے اوپر پختہ ایمان ہو. ایسے کتنے واقعات ہم نے نہیں دیکھے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک صحابی کو قید کر لیا گیا، ان کا سیدھا ہاتھ اور الٹا پیر کاٹ دیا گیا. کفار یہ دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ زخم کے مارے یا تکلیف کے مارے اپنے ایمان سے پھر جائے گا. پھر اس کے بعد اس طرف کا ہاتھ اور اس طرف کا پیر کاٹ دیا گیا، پورے جسم سے خون نکل رہا ہے. وہاں کھڑا ہوا ایک شخص کہتا ہے کہ تمہاری جگہ اگر محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنا مزہ آتا. اپنے اس پورے جسم کو جو باقی تھا، اپنی پوری قوت کے ساتھ وہ کہتے ہیں، مجھے یہ پسند ہے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف پہنچے.
یہ وہی آدمی کر سکتا ہے، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان ہو، جس کو اس بات پر بھروسہ ہو کہ یہ شخص خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہے۔ ایسے کتنے واقعات آپ نکال لیجئے، جب انسان کی زندگی میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے، تو پھر غیر معمولی حرکتیں وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دنیا ان کے حیرت انگیز کارنامے دیکھتی ہے۔ وہ کارنامے کہاں سے انہیں ملتے ہیں؟ یہی روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج کی عبادات سے ملتے ہیں۔ صحابہ کرام کی ٹریننگ بھی یہی عبادات کیا کرتی تھی۔ کیا وجہ ہے کہ ان کا ایمان مختلف تھا؟ میرا اور آپ کا ایمان مختلف ہے۔ کہیں نہ کہیں میری اور آپ کی نمازیں، میری اور آپ کے روزوں کے اندر کہیں نہ کہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہے، کچھ نہ کچھ ایک فرق ہے، جس کی وجہ سے وہ پروڈکٹ نکل نہیں پاتا۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس تصور کو مجھے اور آپ کو ختم کرنا ہے کہ ہم کوئی خاص ڈپارٹمنٹ کی حد تک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ اپنی پوری زندگی کے اندر پیدائش سے لے کر موت تک اپنی زندگی کے تمام محاذ پر اللہ کی عبادت کرنے کی اس کتاب کے لیے پیدا کیے گئے۔ اور یہ جو زندگی مجھے اور آپ کو ملی ہے، جب یہ مہلت ہم سے چلے جائے گی، اس وقت ہمیں اندازہ ہوگا کہ واقعی اللہ ہم سے صرف نماز اور روزے کے بارے میں نہیں، بلکہ اپنی پوری زندگی کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، روزہ ایک غیر معمولی عبادت ہے، یہ غیر معمولی ٹریننگ ہے، یہ 1 مہینے کی مسلسل محنت اور مشقت ہے۔ اگر اس محنت اور مشقت کے بعد ہماری مسجدیں بھری ہوئی رہتی ہے، اگر اس محنت اور مشقت کے بعد ہمارے سماج کے اندر گناہوں کے لیول میں کمی آتی ہے، تو یقیناً میرا اور آپ کا رمضان کامیاب ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اتنا زیادہ رمضان کو جو بڑھا دیا گیا، یا رمضان کی جو اتنی بڑی ویلیو کر دی گئی، روزوں کی حفاظت کرنا ہے، روزے کے ذریعے اپنے آپ کے اندر خدا جو چاہتا ہے وہ صفات پیدا کرنا ہے، ٹریننگ کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بھی بڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ اس رمضان کا دوسرا اہم سبجیکٹ بلکہ مرکزی سبجیکٹ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ہم میں سے کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور قرآن کے ساتھ میرا اور آپ کا کیا سلوک ہے۔ آخری مرتبہ کب ہم نے قرآن کو چھوا؟ آخری مرتبہ کب ہم نے قرآن کو پورا پڑھا؟ آخری مرتبہ کب ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی؟ آخری مرتبہ کب ہم نے قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کی؟ یہ پورا انالیسس اور یہ سروے ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بہت سے مسلمانوں کے نزدیک 99% ہندوستانی مسلمانوں کے نزدیک یہ پرابلم ہے، بلکہ یہ بحثیں ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کے گھر کے رجسٹری کے پیپر کے اوپر کیا بغیر سمجھے سائن کریں گے؟ یا آپ کوئی بزنس ڈیلنگ کرتے ہیں کیا بغیر سمجھے اسے سائن کریں گے؟ بالکل میں اور آپ جب کوئی زندگی کا اہم ڈاکومنٹ پڑھتے ہیں، اگر وہ ہماری زبان میں نہ بھی ہو تو ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو 4 لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر یہ بات کہاں سے آئی کہ وہ کتاب جو مجھے اور آپ کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے، وہ کتاب جو اس دنیا کے اندر بھی اور آنے والی دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو کامیاب کرنے کے لیے آئی تھی، اس کتاب کے بارے میں آج بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر جھگڑا ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن لعنت بھیجتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو اس کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نبی اللہ کے پاس شکایت کریں گے، سورہ فرقان کے اندر ہے کہ نبی اللہ کے پاس شکایت کریں گے۔ یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس دنیا کے اندر اللہ کی اگر کوئی خاص نشانی موجود ہے تو وہ قرآن ہے۔ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آنے والے ڈائریکٹ سٹیٹمنٹس ہیں۔ آپ کو اگر کوئی پردھان منتری آپ کے نام سے ڈیئر کہتے ہوئے خط لکھ دے تو آپ اس کا پرنٹ نکال کر اپنی آفس پہ لگائیں گے۔ یہ کتاب اللہ کے زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ جب انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے تو وہ گویا خدا سے بات کرتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا کتنی خوش نصیبی ہے کہ خدا سے بات کرنے کا مجھے اور آپ کو موقع ملتا ہے، لیکن اتنی بدنصیبی ہے کہ اس کتاب کو میں اور آپ سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ اس رمضان کو مجھے بھی، آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی یہ وعدہ کرنا ہے
کہ قرآن کے ساتھ جو ہمارا کمزوری کا معاملہ، غفلت کا معاملہ، کیئرلیسنس کا معاملہ تھا، ہم دور کریں گے۔ کم از کم ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں، آپ کے جو بچے ہیں جو 7th میں اور 8th میں ہیں یا 10th میں یا انٹر یا ڈگری میں ہیں، کم از کم ان بچوں کو ابھی سے تیار کیجئے کہ بیٹا تم ہندی پڑھتے ہو، تیلگو پڑھتے ہو، سوشل پڑھتے ہو، فزکس پڑھتے ہو، کیمسٹری پڑھتے ہو، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر بھی اور آنے والی دنیا کے اندر اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ لو کتاب، یہ قرآن پڑھو۔ یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے پیرنٹس شاید آپ کو نہیں بتائے ہوں گے، لیکن کم از کم اپنے بچوں کو یہ بات بتائیے کہ اپنی زندگی کے اندر کامیاب اگر ہونا ہے تو اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا، اس کتاب کو اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا۔ آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے مسلمانوں کی آبادی کیا ہے؟ تقریباً 200 کروڑ مسلمان اس وقت دنیا میں ہیں، اور کیا حال ہے؟ فٹ بال کی طرح اٹھا کر مارتے ہیں۔ کل ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ آیا کہ 10 دن کا ٹائم ہے، ایران کو میں اڑا دوں گا۔ 56 مسلم ممالک ہے، کسی کی مجال نہیں ہے۔ 2 سال سے اسرائیل فلسطینی بچوں پر بمباری کرتا رہتا ہے، کسی مسلمان حکومت کے اوپر کوئی جو نہیں رینگتی۔ اتنی زیادہ ذلت، اتنی زیادہ ضلالت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کا حال یہ ہوگا کہ دوسری قومیں ان کے اوپر ایسا ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، ان کا تو حال یہ تھا کہ 313 رہتے تھے، 1000 کے اوپر بھاری ہوتے تھے، 1000 رہتے تھے 3000 پہ بھاری ہوتے تھے، 10,000 رہتے تھے 1,00,000 پہ بھاری ہو جاتے تھے۔ ان کا اتنا زیادہ مورل فورس تھا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول، کیا مسلمانوں کے اوپر ایسا وقت آئے گا کہ بھوکے جس طرح دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں لوگ مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گے؟ سوال کیا جائے گا؟ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کیا ہماری اسٹرینتھ کم ہوگی؟ آپ نے کہا نہیں، تم تعداد میں زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہو جائے گی جس طرح سمندر کے جھاگ کی اور کف کی حیثیت ہوتی ہے۔ سمندر کے جھاگ اور کف کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ آپ پھونک مارو کف چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو وہن کی بیماری ہو جائے گی، ان کو ایک بیماری ہو جائے گی، وہن کی بیماری۔ یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ کہ یہ موت سے خوف اور دنیا سے محبت، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کے پیچھے پڑنا، دنیا کے پیچھے بھاگنا، ایک گھر بنائے 4 گھر بنانے کی کوشش کرنا، ایک بزنس کرے 4 بزنس کرنے کی کوشش کرنا، یہ صحیح ہے، لیکن ساتھ میں اس ہمیشہ ہمیش کی زندگی کی فکر کتنی ہو رہی ہے؟ یہ تو 50-60 سال کے بعد یہاں سے نکلنا ہے، لیکن ہمیشہ ہمیش کی زندگی، وہاں کی تیاری میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ انسان کے دل کو بھی زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اس کو کس طرح اس زنگ کو صاف کیا جائے؟ آپ نے کہا کثرت سے موت کو یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ مہینہ مجھے اور آپ کو عہد کرنا ہے، اپنے آپ سے پرومس کرنا ہے کہ قرآن اب میری اور آپ کی زندگی کا ایک سینٹرل تھیم بن جائے گا، مرکزی موضوع بن جائے گا۔ میں کیسا زندگی گزاروں، میں زندگی کے اندر کیسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کروں، میری فیملی لائف کیسی ہونی چاہیے، یہ تمام سوال مجھے قرآن سے نکالنے کی عادت ہو جائے۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ کسی بھی ترجمے کے اندر قرآن کو اٹھا سکتے ہیں۔ اس ملک کے 23 زبانوں کے اندر قرآن کے ترجمے جماعت اسلامی نے کرا دیے، تیلگو کے اندر کرا دیا، انگلش کے اندر کرا دیا، بنگالی کے اندر کرا دیا، ملیالی کے اندر کرا دیا، اوریا کے اندر کرا دیا، مراٹھی کے اندر کرا دیا، تمام زبانوں میں ترجمے کرا دیے۔ اب کوئی اللہ کے پاس اس حیثیت سے نہیں پہنچ سکتا کہ اے اللہ، آپ نے تو سعودی عرب کے لوگوں کے لیے عرب میں قرآن نازل کیا، میں تو کریم نگر میں پیدا ہوا تھا، میں آپ کی زبان کس طرح سمجھوں؟ تمام لینگویجز کے اندر اس کے ٹرانسلیشن کرا دیے گئے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے یا تو عربی سیکھے قرآن کو سمجھنے کے لیے، جس طرح جاب کے لیے انگلش سیکھتے ہیں
اس طرح ہمیشہ کی کامیابی کے لیے عربی سیکھیں، یا کم از کم عربی نہ سیکھ سکے تو اس کا ٹرانسلیشن کا ترجمہ ہاتھ میں لے لے اور اس کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ آج فون پر کئی ایپس آ گئے، یوٹیوب کے اندر کئی ویڈیوز ہیں، آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ لگا کر سن سکتے ہیں۔ آپ ماریے پارے 1 وتھ انگلش ٹرانسلیشن ماریے، بہت سے ویڈیوز آپ کو ملیں گے۔ آپ اردو ٹرانسلیشن ماریے، بہت سے ویڈیوز آپ کو ملیں گے۔ آج ٹیکنالوجی نے ہدایت کے راستوں کو بہت آسان کر دیا، شرط اس بات کی ہے کہ یہ احساس میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو کہ قرآن کی عظمت یا قرآن کی اہمیت کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے۔ اس رمضان ہماری اس غفلت کو ہم دور کریں گے۔ جہاں رمضان کے ذریعے، روزوں کے ذریعے ہم اپنی ٹریننگ کر رہے ہیں، وہیں پر رات میں تراویح کا نظم اسی لیے رکھا گیا۔ آپ دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مذاق ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو جواب دیجئے کہ 3 دن کے اندر قرآن مکمل کرنا، 5 دن کے اندر قرآن مکمل کرنا۔ مجھے ایک حدیث بتائیے جہاں پر کہا گیا کہ رمضان میں مکمل قرآن کو پڑھنا ہے، ایک حدیث اٹھا کر بتا لیجئے۔ یقیناً یہ سنت ہے، اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل کو ہر سال ایک قرآن سنایا، لیکن یہ کس لیے رکھا گیا تھا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب رات میں ہم دن بھر کا روزہ رہ کر آ کے کھڑیں گے، جب قرآن کو سنیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کن چیزوں سے مجھے روکنا چاہتا ہے، کن چیزوں کی طرف میری توجہ دلانا چاہتا ہے۔ اصل مقصد قرآن کا، تراویح کا یہ تھا، لیکن آج کہیں نہ کہیں الگ الگ حیثیتوں سے، میں تلاوت قرآن سے نہیں روک رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کیجئے، میں اس سے اوپر کے درجے کی طرف امت کی توجہ کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا قرآن کی تلاوت ہوتی ہے کم از کم اس کا 50% حصہ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجئے، خدا کے پیغام کو جاننے کی کوشش کیجئے، کم از کم اس کا 25% عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ اس روزے کی، اس رمضان کی عبادت کے ذریعے ایک اہم مقصد جو میرے اور آپ کے اندر خدا پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اجتماعیت کی یا وحدت کا تصور ہے، یونٹی کا تصور ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، خدا چاہتا تو ایسے کہہ دے سکتا تھا کہ 30 روزے ہیں، آپ اپنے اپنے مرضی سے رہ لو سال میں جنوری میں 10 رہتا، فروری میں 5 رہتا، مارچ میں 3 رہتا، آپ اپنی مرضی سے رہتے۔ نہیں، پوری امت کو ایک وقت، آدھی دنیا صبح 4:30 بجے اٹھتی ہے، پھر آدھی دنیا ایک ساتھ اپنا روزہ مکمل کرتی ہے، آدھی دنیا خدا کے سامنے تراویح میں قیام اللیل کرتی ہے۔ یہ گویا کس چیز کا پیغام ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کا پیغام ہے کہ ہم سب ایک امت ہیں۔ آپ کی تکلیف میری تکلیف ہوگی اور میری تکلیف آپ کی تکلیف ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ پوری امت مسلمہ ایک جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح ہے۔ بلکہ ایگزامپل دے کر اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کسی جسم کے حصے کو مار لگتا ہے تو صرف پیر اس کی تکلیف نہیں، پورا جسم اس تکلیف کی شدت کو محسوس کرتا ہے۔ تو میں اور آپ اور پوری دنیا کی امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہیں۔ ہم میں سے اگر کوئی کسی کو تکلیف دینے کی کوشش کرے تو وہ سب کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ وحدت امت کا تصور یا یہ یونٹی کا تصور یا یہ اجتماعیت کا تصور مجھے اور آپ کو پیدا کرنا ہے کہ اس رمضان کے ذریعے کم از کم ہم طے کر لیں کہ ہمارے 1000 اختلافات ہونے دیجئے، ہمارے 1000 ڈفرینشیشنز ہونے دیجئے، لیکن ہم سب ایک اللہ کے بندے ہیں اور اس کی عبادت اور اس کی اطاعت ہم سب کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس محلے کے اندر ہم یہ تصور پیدا کریں۔ پھر ایک اور چیز کہ اس ماہ رمضان کے ذریعے یہ صرف مسلمانوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا کے لیے آیا ہے۔ خود قرآن اپنا تعارف اس طرح دیتا ہے، ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے۔ ہم میں سے سب اٹھتے بیٹھتے کئی غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ، کئی نریش اور سریش کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ ہم وعدہ کریں کہ کم از کم اس رمضان میں ایک مرتبہ میرے دوست کو میں گھر پہ افطاری پہ بلاؤں گا، میں اس دوست کو کوئی نہ کوئی تیلگو کی کتاب دوں گا، اسلام کے بارے میں پوری کلیئرٹی کے ساتھ بتاؤں گا۔ آپ کھلم کھلا کہہ دیجئے میرے بھائی تیرے حساب سے مرنے کے بعد کیا ہوتا پتہ نہیں، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے جہاں پہ تیرا بھی اور میرا بھی دونوں کا حساب ہونے والا ہے۔
تو میرا سچا جگری دوست ہے. میرے بلیف سسٹم کے حساب سے اگر کوئی اس دنیا کے اندر غلط طریقے کر کے مرا تو ہمیشہ ہمیشہ نرک میں جائے گا. تو میرا جگری دوست ہے. میں چاہتا ہوں کہ تو یہ کتاب پڑھ لے, اس کے بعد تیری مرضی. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم جتنے دوستوں کو گیدر کر سکتے ہیں, کوئی چھوٹا سا کھجور لیجئے, کوئی تیلگو کا پامفلٹ لیجئے اور جائیے ان کو وہاں دینے کی کوشش کیجئے. تو میں سمجھتا ہوں اس رمضان کو ہم سب اپنی ٹریننگ کے لیے اور قرآن کے ساتھ جڑنے کے لیے اور برادران وطن تک پیغام پہنچانے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ اس کے تحت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سیلف ٹریننگ کے لیے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کے صحیح تصور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان تمام رمضان کے اندر ہم جو اعمال کے اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تو جنتوں میں ہم شامل فرمائیں. جزاک اللہ.